روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو اور میں سر فریڈرک صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا پروگرام پچھلے پروگرام کے موضوع فرشتوں میں جماعتی بندش کی کنٹینیویشن ہے، اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے، جس میں ہم کروبیوں کے بارے میں، ان کی کیٹیگریز کے بارے میں بات کرتے ہوئے سر نے ہمیں بتایا تھا کہ کروبی بھی جو ہیں وہ ایک کیٹیگری ہیں فرشتگان کی، ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پادری صاحب سے جو ہے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کروبیوں کی کیا خدمت ہے اور ان کے اپیرنس کے بارے میں بائبل مقدس میں کوئی حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں؟ ہاں، کروبیوں کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، لیکن چند ایک باتوں کا تذکرہ جو ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں میں۔ اچھا، کروبیوں کے بارے میں جو ان کی شباہت ہے، ان کی جو اپیرنس ہے جی، اس میں یہ بائبل مقدس کے مختلف حوالہ جات میں ملتا ہے ہمیں کہ وہ 6 پروں والے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، جن میں سے 2 سے وہ اپنا منہ ڈھانپتے ہیں، 2 سے پاؤں ڈھانپتے ہیں، 2 سے وہ اڑتے ہیں۔ تو اس میں جو ہم نے 4 کروبیوں کا ذکر کیا ہے، کارڈینل آرک اینجلس کا، جی، اس میں رفائیل کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا، ان کی جو اپیرنس ہے وہ تو یہی ہے۔ تمام جو ان کے کروبی ہیں، کروبیوں کی اپیرنس یہی ہے کہ وہ 6 پروں والے ہیں، اور بلکہ ایک جگہ پر لکھا کہ وہ اندر باہر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں ان کی، تو ہر طرف دیکھتے ہیں، وہ کھلی آنکھوں والے ہیں، بڑے کیئرفل ہیں، بڑے کانشیس ہیں، بڑے ہوش مند ہیں، کیونکہ خدا کے خاص فرشتے ہیں۔ اور لیکن ان 4 کروبیوں کی خدمت الگ الگ ہے۔ صحیح۔ 4 کروبی ہیں جن کو ہم نے کہا ممسوک کروبی، جو اردو میں ترجمہ ہمارے پاس آیا ہے حزقیل کی کتاب میں، حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب میں ممسوک کروبی کا ذکر لوسیفر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو وہ کروبیوں میں سے ایک کروبی تھا۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب لوسیفر نے اپنی جگہ چھوڑی ہے تو جو اوریل تھا اس نے اس کو ریپلیس کیا ہے، ریپلیس ان اے سینس کہ اس کو وہ سٹیٹس تو نہیں ملا جو لوسیفر کے پاس تھا، لیکن ممسوک کروبیوں کی لسٹ میں وہ آ گیا۔ صحیح۔ تو اس کی جگہ تو میکائیل نے لے لی، اور میکائیل کا مطلب جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کا لوسیفر کا تھا۔ لوسیفر کا مطلب تو لائٹ برنگر تھا، صبح کا روشن ستارہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن میکائیل کا جب ترجمہ ہم پڑھتے ہیں جو عبرانی روٹ سے لفظ ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ خدا کے مشابہ، ویری لائک گاڈ۔ تو وہ نور کا جو سمبل استعمال ہوتا ہے، ہی واز لائک نور، لوسیفر۔ اور نور جو ہے وہ خدا کے لیے ریکگنائز سمبل بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے، بلکہ جتنے بھی ابراہیمی مذاہب ہیں، مثلا یہودیت، اسلام اور مسیحیت، ان تینوں مذاہب میں لائٹ کو خدا کا ریکگنائز سمبل گردانا گیا ہے۔ تو لائٹ از اے سمبل آف گاڈز پریزنس۔ تو وہ لائٹ جو لفظ تھا وہ لوسیفر کو دیا گیا، تو ہی واز اے لائٹ کیریئر۔ تو لائٹ از اے سمبل آف گاڈ، تو ہی واز دا کیریئر آف گاڈ۔ اور اس کی جگہ پر پھر میکائیل کو جب اپوائنٹ ہوا، تو میکائیل کا مطلب بھی جو لغت بیان کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ آرک اینجلس اور ہی who is like unto the Lord, who is like God۔ تو جیسے خدا نورانی دکھتا ہے، جیسے خدا روحانی دنیا میں نظر آتا ہے، تو میکائیل جو تھا وہ بھی اسی شباہت کا تھا، لیکن وہ خدا نہیں تھا۔ وہ اسی طرح کا دکھتا تھا لیکن وہ نہیں تھا۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ویسا ہی دکھتا ہے، اور ویسے دکھنے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہے۔ بالکل۔ میکائیل خدا جیسا تو دکھتا تھا لیکن خدا نہیں تھا، کیونکہ میکائیل فرشتہ ہوتے ہوئے مخلوق تھا، خالق نہیں تھا۔ تو یہ لفظ کو جو معنی دیے گئے ہیں لغت میں وہ بڑے مناسب سے ہیں، کیونکہ خدا کی ریپریزنٹیشن جو ہے اس کی ذات میں ہونی تھی، لیکن وہ خدا نہیں تھا۔ جو پرانے عہد نامے میں تھیوفنیس کا ذکر ملتا ہے ہمیں، خدا کے ظہورات کا،
کسی زمانے میں لوسیفر کے بارے میں یہ مفسرین اور مفکرین یہ بات تھیولوجینز کہتے ہیں کہ لوسیفر جہاں خدا نے جانا ہوتا تھا اس کی جگہ پیش ہو جاتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. یہ عام فہم باتیں لوگ کرتے ہیں. تو میکائیل جو تھا وہ بھی خدا کی مانند ہی دکھتا تھا، لیکن خدا نہ تھا، فرشتہ تھا. اور اس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل تھی، اور اس کو گریٹ پرنس بھی کہا گیا ہے، عظیم شہزادہ کہا گیا ہے. دانیل کی کتاب اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں، اور دانیل کی کتاب اس کا 10واں باب اس کے 13ویں آیت میں اس کو گریٹ پرنس بھی کہا گیا ہے، میکائیل کو. اور اسی طرح سے جیسے لوسیفر کے لیے مختلف ٹائٹلز استعمال ہوتے رہے ہیں، اسی طرح سے میکائیل کے لیے بھی یہ ٹائٹل استعمال ہوئے ہیں. اور گریٹ پرنس کا ٹائٹل جو ہے وہ میکائیل کے لیے دانیل کی کتاب میں درج ہوا ہے. اور پھر اس کا ذکر جو ہے ہمیں مکاشفہ کتاب میں بھی ملتا ہے، یہودا کتاب میں بھی ملتا ہے، جو نئے عہد نامے میں ایک خط ہے یہودا کے نام کا لکھا ہوا خط. ان دونوں کتابوں میں میکائیل کا خاص طور پر ذکر آیا ہے، کیونکہ یہودا نے جب اپنے خط میں ذکر کیا تو موسیٰ کی لاش پر کچھ لڑائی کا ذکر کیا، تو وہ وہاں پر میکائیل کا ذکر ہے کہ میکائیل نے اس کے ساتھ جنگ کی. کیونکہ میکائیل جو ہے جب اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے تو اس کو اس بات کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ ہی ول پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈس گاڈس پیپل. ٹھیک ہے، خدا کے لوگوں کو وہ پروٹیکٹ بھی کرے گا اور ڈیفینڈ بھی کرے گا، جیسے خدا ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے ایمانداروں کو، بٹ ہی ول ڈیفینڈ. اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت ہے، یہودی روایت کے مطابق میکائیل کو موسیٰ کی لاش دفن کرنے کے لیے ذمہ داری دی گئی تھی. یہ ایک روایت ہے یہودی لٹریچر میں. اور اس پر پھر لڑائی ہوئی تھی میکائیل کی اور لوسیفر کی، صحیح، جس کا ذکر ہمیں یہودا کتاب کے خط کے 9ویں آیت میں ملتا ہے، کیونکہ اس کا باب کوئی نہیں ہے، آیتیں ہی ہیں، تو اس کی 9ویں آیت میں ہمیں اس لڑائی کا ذکر ملتا ہے. پھر پطرس کا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے میکائیل کا، جہاں پر اسی طرح کا تصور ملتا ہے کہ میکائیل اور لوسیفر کی موسیٰ مرد خدا کی باڈی پر جنگ ہوئی اور لڑائی ہوئی. میکائیل اس لیے لڑ رہا تھا کہ میکائیل کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس کو دفنایا جائے، تو میکائیل نے اس کی باڈی کو دفنایا. بائبل میں اس کا ذکر کوئی نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ یہودی روایات کی کتاب میں جو ہے اس میں اس کا ذکر ملتا ہے. پھر جو یونتن کی تارگم ہے، تارگم یہودی لٹریچر میں ایک کتاب ہے جو روایات کی کتاب ہے، اور یہودی تشریحات کی روایات کی تشریحات کی کتاب ہے. تو یونتن ایک بہت بڑا ربی تھا، اس نے ایک تارگم لکھا. تارگم ایک کتاب کا نام ہے جو یہودی لٹریچر کتاب ہے. اس میں اس نے اس واقعے کو ریکارڈ کیا کہ اس طرح سے میکائیل کی اور لوسیفر کی آپس میں جنگ ہوئی ہے. اور اس نے اس میں بیس بنایا ہے یونتن نے استثنا 34ویں باب کی 6 آیت کو، جہاں پر موسیٰ کی باڈی اور اس کی مفاد کا ذکر ملتا ہے. اور اس کی تدفین جو ہے وہ پھر میکائیل نے دیگر فرشتوں کی موجودگی میں اس کی تدفین کی ہے. اور جس کا اگر کوئی ریفرنس مانگنا چاہتا ہے تو میں اس کا ریفرنس، یہ جو میں نے کوٹیشن دی ہے، جو اس روایت کو کوٹ کیا ہے، اس کا ذکر جان ڈی ڈیوس ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ہمارے، انہوں نے ایک ڈکشنری لکھی، ڈکشنری آف دا بائبل. اس میں یہ روایت درج ہے جہاں سے میں نے اس کو پک کیا ہے کہ موسیٰ کی تدفین کی ذمہ داری میکائیل کو اور دیگر فرشتوں کو سونپی گئی، جس پر میکائیل کی اور لوسیفر کی جنگ ہوئی. اور عام حالات میں میکائیل کی جو بابت جو بھی ایمان عامہ ہے، اس کی بنیاد مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ زکریا 3 باب کی پہلی اور دوسری آیت، اس میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتے کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے. یہ اس روایت کی بیس ہے جو یونتن نے تارگم میں ریکارڈ کی ہے. اور خدا نے شیطان سے کہا، اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے. ہاں، وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے. کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے؟ اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتے کے سامنے کھڑا تھا. پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہا، دیکھ میں نے تیری بدکرداری کو تجھ سے دور کیا ہے اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا. اور یہاں پر جس فرشتے کا ذکر ہے
یونتن اپنی کتاب میں جو تارکم میں لکھی ہے اس کی وضاحت اور تشریح کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ میکائل تھا. صحیح. یہ فرشتہ جو ہے یہ میکائل ہے جو لوسیفر اور شیطان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے اور اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے. سو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو یہ خدا کے لوگوں کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے اور پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اور دوسرا وہ خدا کے قانون کو، شریعت کو اور اس کی عدالت کو امپوز اور امپلیمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میکائل کی یہ 4 بڑی ذمہ داریاں ہیں: پروٹیکشن اینڈ ڈیفینس آف دا پیپل آف گاڈ، اور پھر شریعت اور ججمنٹ کو امپلیمنٹ اور امپوز کرنے کے لیے میکائل جو ہے وہ کار فرما اپنے کام کو جاری رکھتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو جو اینجل آف دا لارڈ بار بار ہم اکثر پرانے ادامے میں پڑھتے ہیں، تو وہ مختلف فرشتے ہیں اس کے پیچھے، یا اس کے پیچھے کوئی ایک ہی فرشتہ ہے، یا وہ میکائل ہی ہے جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے اینجل آف دا لارڈ؟ اینجل آف دا لارڈ جو ہے یہ ٹائٹل استعمال ہوا ہے جبرائیل کے لیے. ٹھیک ہے. اینجل آف دا لارڈ جو خداوند کا فرشتہ ہے، جو فریز اس ٹائٹل استعمال ہوا ہے یہ جبرائیل کے لیے استعمال ہوا ہے. اور جبرائیل جو دوسرا ایک ممسوک روبی ہے جو کارڈینل آرک اینجل ہے، اس کے لیے ٹائٹل استعمال ہوا ہے. اور اس کے لیے اور بھی ٹائٹل استعمال ہوئے ہیں: خدا کا پیامبر، ٹھیک ہے، یہوہ کا پیامبر، یہ ٹائٹل بھی استعمال ہوا ہے. پھر خداوند کا پیامبر، خدا کا پیامبر، خداوند کا پیامبر، یہوہ کا پیامبر، اور پھر گاڈس ہیرو بھی اس کے لیے ٹائٹل استعمال ہوا ہے: خدا کا سورما. خدا کے سورمے کے طور پر بھی اس کا ٹائٹل کے طور پر استعمال ہوا ہے، جو جبرائیل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور جبرائیل کی جو ذمہ داری ہے وہ بائبل مقدس کے حوالہ جات اور دیگر جو کتابیں ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ خداوند کے رحم اور وعدوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے جبرائیل جو ہے. اور پھر جبرائیل جو ہے اس کا ذکر بائبل مقدس میں صرف 4 جگہوں پر آیا ہے. 4 جگہوں پر ہمیں اس کی اپیرنس ملتی ہے، جس میں دانیل کتاب میں 8ویں باب کی 16ویں آیت اور 9ویں آیت میں، اور پھر لوکا کی انجیل میں 2 بار اس کی اپیرنس ملتی ہے، اور بائبل مقدس میں جبرائیل کی کہیں اپیرنس نہیں ملتی. تو چاروں جگہ پر اس کی اپیرنس ملتی ہے، اور ہر جگہ پر جب بھی ظاہر ہوا ہے وہ خدا کی مرسی اور خدا کے پرومس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور پھر خدا کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو یہی اس کی ذمہ داری ہے ممسوک روبی ہوتے ہوئے. لیکن یہ ممسوک روبی ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کاموں کو کرے. تو کروبی جو ہے 4 ان کی پھر سے آگے الگ الگ سے ذمہ داریاں ہیں. اسی طرح سے رفائیل کا میں نے ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ رفائیل جو ہے وہ شفا کا فرشتہ ہے. یسوع مسیح کے علاوہ جہاں پر بھی شفا ہوئی ہے، جو مسیح تھولوجین ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ رفائیل کی پریزنس ہے اور یسوع مسیح کے نام سے ہوتی ہے. جو پانی ہلاتا تھا فرشتہ وہ بھی رفائیل ہی تھا. تو رفائیل جو ہے وہ اپنی موجودگی دیتا ہے جہاں شفا ہوتی ہے. وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، زیادہ لوگوں کو عام فہم یہ بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اس پانی کی بابت یہودی ربنیکل تھیالوجی میں اور ہمارے پاس نئے عہد نامے میں چونکہ یہ حوالہ آیا ہے، اور ہمارے پاس کرسچن تھیولوجین جو ہیں وہ اس ربنیکل تھیالوجی کے خیال کے ساتھ متفق ہیں، اس لیے ہم اس کو رفائیل کی موجودگی محسوس کرتے اور مانتے ہیں. تو رفائیل جو ہے وہ شفا کا فرشتہ ہے، صحت کا فرشتہ ہے، تازگی کا فرشتہ ہے. تو یہ فرشتہ جو ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ ایماندار کو تازگی، ایماندار کو شفا، ایمانداروں کو بحالی کا کام کرتا ہے. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر رفائیل یہ کرتا ہے تو روح القدس اور یسوع مسیح کا کیا اس میں خدمت ہے؟ دیکھو، شفا کی تیاری تو روح القدس ہی کرتا ہے، اور شفا خدا باپ سے ملتی ہے، لیکن اس شفا کو کمیونیکیٹ رفائیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کا جو کام ہے شفا کا وہ اس کے ذمہ ہے. شفا یہ دیتا نہیں ہے. شفا جو خدا باپ سے ملتی ہے یسوع مسیح کے نام سے اور یہ روح القدس کی قائلیت سے، اس شفا کو کمیونیکیٹ رفائیل کرتا ہے. وہ شفا رفائیل دیتا نہیں ہے. رفائیل اس شفا کو جو خدا باپ کی طرف سے جاری ہوتی ہے یسوع مسیح کے نام سے، اس کو وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ. تو رفائیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداروں کی تازگی، شفا اور مضبوطی اور بحالی کے لیے وہ اس بحالی کو، شفا کو کمیونیکیٹ کرتا ہے ایمانداروں کے لیے، جو یسوع مسیح کے نام پر اور روح القدس کی تحریک سے ملتی ہے. بالکل بالکل. تو اس لیے فرشتوں کو، چاہے رفائیل ہو چاہے جبرائیل ہو، ان کو ہم خدائے ثالوث کے کمپیریزن میں کھڑا نہیں کر سکتے. یہ خادم روحیں ہیں، خدمت گزار روحیں ہیں، ہر جگہ یہ استعمال ہوا ہے. تو یہ خدمت گزار، اور اس کی خدمت یہ ہے کہ شفا دیتا نہیں ہے،
شفا کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کرتا ہے. تو یہ اس کی خدمت ہے. ٹھیک. تو سر اب تک آپ نے جو ہے وہ جو جیسے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائٹل میں پھر دہراتی پھروں کہ فرشتوں میں جماعتی بندش، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے ڈفرینٹ کیٹیگریز کا ذکر کیا، جس میں ابھی تک آپ نے تفصیل کے ساتھ کروبی، اور جن میں 4 کروبی جو فرشتے ہیں ان کے آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اب میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو تھوڑا سا سرافیم کے بارے میں بتائیں کہ ان کی اپیرنس کیسی ہے، یا کیا ان کی خدمات ہیں، یا بائبل مقدس میں کن طرح کے حوالہ جات جو ہیں وہ ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں. اب سرافیم کی جو کیٹیگری ہمیں ملتی ہے، سرافیم ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کا ذکر صرف یسایا کتاب میں آیا ہے. ٹھیک ہے. کئی اور جگہوں پر جو ذکر آیا ہے سرافیم کا وہ علامتی طور پر آیا ہے. صحیح. جیسے ان کو آگ کے شعلے بھی کہا گیا، اور جو فرشتگان آگ کے شعلے کی مانند ظاہر ہوتے ہیں وہ سرافیم ہی ہیں، کیونکہ سرافیم ایک تو کیٹیگری ہے، پھر کسی ایک فرشتے کا نام نہیں ہے، کیونکہ سرافیم میں بہت سارے فرشتے ہیں لیکن وہ سرافیم کی کیٹیگری کہلاتے ہیں. لیکن اس کیٹیگری کا ذکر مختلف جگہوں پر ڈائریکٹلی تو یسایا کتاب کے 6 باب میں ہی ذکر ہوا ہے اس کا جی، اور یہ اس حوالے کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے سرافیم کے تذکرے میں. لیکن مختلف مقامات پر جیسے آگ کے شعلے کے طور پر بھی جہاں ذکر ہوا ہے فرشتوں کا، وہاں پر سرافیم ہی کا ذکر ہوا ہے. صحیح. تو مختلف مقامات پر بائبل مقدس میں آگ کے شعلے کی مانند جو فرشتگان ظاہر ہوتے ہیں یا نظر آتے ہیں یا ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ سرافیم ہی کا ذکر ہے، کیونکہ اس کا سرافیم جو لفظ ہے بیسیکلی یہ ہیبرو روٹڈ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب تو ویسے اس کا ترجمہ محبت کیا گیا ہے. اچھا. لیکن کچھ لغات اس کو روشنی اور آگ کے شعلے کے ساتھ بیان کرتی ہیں. تو گویا کہ شاید وہ محبت جو ہے وہ آگ کے شعلے کی مانند ہے، جو ایک دم افیکٹ کرتی ہے، جو پیوریفائی کرتی ہے اور جو مؤثر ہے. تو یہ سارے لفظ جو ہے سرافیم کا مطلب لغت میں تو محبت کیا گیا ہے، اور مختلف لغات اس کا ترجمہ شریفین بھی کرتی ہے. نوبلز اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور برننگ ونس بھی کیا گیا ہے اس کا ترجمہ، جیسے آگ کے شعلے لفظ. چلتے ہوئے. تو یہ سارے لفظ جو ہیں یہ ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان کی خدمت انسانوں کی طرف کوئی نہیں ہے. صحیح. انسانوں کی طرف اسپیشل منسٹری صرف ان کی پیوریفیکیشن کی ہے، پیغام رسانی کا ان کا کام نہیں ہے. جیسے کہ یسایا کی کتاب کا جو بیسک ٹیکسٹ ہے سرافیم کے لیے، وہاں پر بھی انسانوں کی طرف اس کا صرف ایک ہی کام وہاں معلوم ہوتا ہے، جو جہاں پر یہ بیان ملتا ہے یسایا کتاب کے 6 باب میں، کہ وہاں پر اس نے اس کی نجاست کو دور کیا ہے، پیوریفائی کیا ہے. تو خدا کے حضور میں ایمانداروں کو یہ پیوریفائی کر کے تو ایکسیپٹیبل بناتا ہے. ٹھیک ہے. اب پیوریفائی بھی پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے ہماری کرسچن تھیولوجی کے حوالے سے، کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیوریفیکیشن جو ہے وہ روح القدس کا کام ہے، اور روح القدس جو ہے وہ لوگوں کو پیوریفائی کرتا ہے، پاک ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے. سینکٹیفیکیشن کا جو عمل ہے، جو ہم پیوریفیکیشن کے مقابلے میں ایک لفظ سینکٹیفیکیشن لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ سینکٹیفائی کرتا ہے. سینکٹس لفظ جو لاطینی زبان کا ہے اسی سے ہمارا انگریزی زبان کا لفظ سینکٹیفائی ہے جی. اور سینکٹس جو ہے اس کا مطلب پاک، مقدس، تقدیس. تو یہ خدمت تو روح القدس کی ہے جو ہماری کرسچن تھیولوجی میں آتا ہے، جسٹیفیکیشن اینڈ سینکٹیفیکیشن اینڈ گلوریفیکیشن جی. تو سینکٹیفیکیشن کی جو خدمت ہو تو روح القدس کی ہے، تو پھر یہ جو سرافیم ہے یہ سینکٹیفائی کرتے ہیں، تو پھر روح القدس کیا کرتا ہے؟ اگین میں کہوں گا جیسے میں نے رفائل کے بارے میں کہا شفا کے کہ یہ وہ شفا کو کمیونیکیٹ کرتا ہے اور یہ سینکٹیفیکیشن کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، اشور کرتا ہے. تو وہاں پر تو بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سلگتا ہوا کوئلہ دست پناہ سے اٹھا کے اس نے، پر وہ دست پناہ سے پاکیز کی آئی ہے. تو دست پناہ جو ہے وہ خدا کی حضوری ہے، اوریجنل سورس خدا ہے. تو ہی از کمیونیکیٹنگ دیٹ پیوریفیکیشن. وہ پیوریفائی کر نہیں رہا، پیوریفیکیشن اس کوئلے سے ہوئی ہے جو دست پناہ سے اٹھا کے لایا گیا ہے. صحیح. تو دیٹ از وہاں سے بڑا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو پیوریفیکیشن ہے، جو نجاست کی دوری کا موجب بنا ہے، وہ کوئلہ ہے جو دست پناہ سے اٹھایا گیا ہے. تو وہ پیوریفیکیشن جو ہے، وہ نجاست کی دوری جو ہے وہ وہاں سے آئی ہے. سرافیم نے صرف اس کو کمیونیکیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ کیا ہے. تو سرافیم کی یہ خدمت ہے. باقی اس کی ان کا جو مین کام ہے یہ خدا کے تخت کے اوپر رہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو خاص کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کے تخت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے.
کیونکہ آگ کے شعلوں کی طرح ہیں یہ، اور خدا اس گلوری میں رہتا ہے جس میں سرافیم ایک ماحول بناتے ہیں. صحیح. تو یہ اس کا سرافیم کا ہے. جی. تو میں سوچتا ہوں کہ مائیکل اور جبرائیل اور سرافیم جو ہے، مائیکل اور جبرائیل تو کروبی ہیں، لیکن سرافیم کی جو کیٹیگری ہے ان کی خاص خدمت جو ہے وہ خدا کی حضوری کے ساتھ ہی رہتے ہیں. وہ ایک بڑا ایکسیپشنل کیس ہے جو یسایہ کے لیے ہوا ہے، لیکن اس میں سے پھر ہم یہ ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹریس کر سکتے ہیں کہ سرافیم جو ہے وہ جو ایمانداروں کی نجاست کی دوری ہے اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک سر، جیسے کہ آپ نے بہت سی کیٹیگریز ان کی بیان کی ہیں، تو آج کی دنیا میں اور بائبل کی دنیا کا بھی اگر کمپیریزن کیا جائے کہ بائبل کی دنیا میں بھی جو لوگ تھے، انسان تھے، ان کا انکاؤنٹر فرشتوں سے رہا اور انہوں نے ان کو دیکھا یا وہ رویا خواب میں جو ہے وہ ان سے ملاقات ان کی ہوئی، اور آج بھی جو ہے وہ کئی گواہیاں ہم سنتے ہیں کہ لوگوں کا انکاؤنٹر ہوتا ہے فرشتوں سے. اور اکثر تو ہمارے کرسچنس کے دلوں میں جو ہے یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ ظاہر ہو، یا ہم فرشتوں کو خواب رویا میں دیکھیں، یا دعا کے ذریعے سے کلیسیا میں بھی ہمیں ایسے تجربات ملتے ہیں. تو بائبل میں ایک آیت جو ہے مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو ابلیس ہے وہ بھی نورانی فرشتے کا روپ دھار کر جو اکثر ظاہر ہوتا ہے. تو آپ یہ تھوڑا سا ہمیں کلیئرفائی کریں کہ ہم خدا کے جو اب مقدسین فرشتے ہیں اور جو فرشتے گرائے ہوئے ہیں ان کو اگر کوئی دیکھے تو اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ترازو ہے اس کا؟ دیکھو، ترازو تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو فرشتہ آپ کے سامنے آپ کے خواب میں آ رہا ہے یا آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں خواب میں، رویا میں، جیسے بھی، ایک تو اس کا کلام جو آپ سے وہ کر رہا ہے، دیٹ از انڈر ججمنٹ. پھر جس طرح سے وہ آپ کو کرنے کے لیے تحریک دے رہا ہے، جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس سے آپ جج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کیونکہ لوسیفر کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں بائبل مقدس بالکل واضح ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے. جی. وہ اپنے کو ڈسگائز کر لیتے ہیں. وہ نورانی فرشتے کے طور پر، خدا کے فرشتے کے طور پر بھی آج بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے آ کر. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہے تو وہ واقعہ بڑا فنی سا ہی ہے. ایک لڑکا تھا کسی سیمنری میں، تو ابھی وہ نیا نیا آیا تھا، تو اس کو 10-20 دن ہی ہوئے تھے آئے ہوئے سیمنری میں. تو پتہ نہیں کہ یہ بات یہاں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، تھوڑا سا آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں اس سے اس کو پتہ چل علم ہو جائے گا. جو پرنسپل تھے اس سیمنری کے، ان کی ایک بیٹی جوان تھی. وہ لڑکا ایک دن صبح اٹھا، پرنسپل صاحب گھر چلا گیا. تو انہوں نے کہا بھی ہاں بھی جوان، صبح کدھر آ گئے آپ؟ تو اس نے کہا جی مجھے رات کو خواب میں فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں. ٹھیک ہے. اب وہ پرنسپل تو تھے سیمنری کے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ٹھیک ہے آپ کو فرشتہ آیا ہوگا، لیکن بائبل میں جو فرشتے اس طرح کا پیغام دیتے ہیں وہ دونوں طرف کمیونیکیٹ کرتے ہیں. میری بیٹی ہے نا، آپ کو فرشتے نے بتایا، مجھے نہیں بتایا. ٹھیک ہے. اور فرشتے شادیوں کے لیے تحریک نہیں دیتے. یہ جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے فرشتے کام نہیں کرتے. فرشتے روحانی سفیر میں کام کرتے ہیں. ظاہر وہ مٹیریل سفیر میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن کام وہ روحانی سفیر میں کرتے ہیں. تو یہ بیاہ شادی جو ہے یہ فرشتے نہیں آپ کو گائیڈ کرتے. تو اس لیے آپ ابھی یہ کریں. ان کو برا بھی لگا یہ. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بوریا بستر گول کریں اور ابھی آپ اپنے گھر جائیں. جس دن خدا کا فرشتہ میرے پاس آئے گا تو پھر میں آپ کو بلا لوں گا. یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن اس میں دیکھو جو فرشتہ آ رہا ہے، جو اس کو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، وہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے اس کے خواب میں کوئی فرشتہ کو رویا میں فرشتہ آیا ہو، لیکن وہ تو کوئی دوسرا ہے جو ایمانداروں کو گمراہ کرتا ہے، جو ایمانداروں کو دھوکہ دیتا ہے. خدا کے فرشتے یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. خدا کے فرشتے جب یہ کچھ کام کرتے ہیں تو دونوں طرف کرتے ہیں. جیسے پطرس اور اس کا پولس اور اس کا حنانیہ کا ذکر ہے. پولس پر ظاہر ہوا، حنانیہ کو بھی بتایا جا کے اس نے. تو دونوں طرف وہ اطلاع کرتا ہے. خدا تو بڑا قاعدے کا خدا ہے نا، ڈسپلن کا خدا ہے، ترتیب کا خدا ہے، اور چیزوں کو وہ خراب نہیں کرتا، کنفیوژنز کریٹ نہیں کرتا. لوسیفر جو ہے وہ کنفیوژنز کریٹ کرتا ہے، اور اس نے وہاں پر اس لڑکے کے کیس میں کنفیوژن کریٹ کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کا فرشتہ نہیں تھا. تو ان چیزوں کا لحاظ خیال رکھنا ضروری ہے
کہ جس کو اپنی خواب میں دے کر ہم فرشتہ خدا کا فرشتہ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. پھر اس کو جج کریں کہ کیا خدا اور اس کے فرشتے ایسا کہہ سکتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں. وہ نورانی طور پر آپ کے سامنے آ تو سکتا ہے لیکن اس کی نیچر خدا کے فرشتوں جیسی نہیں ہے. وہ تو شریر ہے, وہ تو گناہ کا انسان ہے, وہ دھوکہ دینے والا ہے, وہ الزام لگانے والا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی اس کے بارے میں. وہ وہی کام کرے گا جو اس کی نیچر ہے. پھر آپ کو یہ جج کرنا ہے بھی یہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے کہ کیا خدا اور اس کا فرشتہ یہ مجھے کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا. اگر ایسا نہیں کہہ سکتا تو آپ اس کو رد کریں. صحیح. سمپل. مطلب یہ کہ کلام اس کا ترازو ہے, مطلب بائبل مقدس بھی اور جو فرشتے نے کلام کیا ہے اس کو ہم بائبل کے نظریے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے. ٹھیک ہے سر, اسے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ آپ ناظرین کو یہ بتائیے کہ محافظ فرشتوں کے بارے میں بائبل مقدس میں کوئی حوالہ جات موجود ہے؟ اب محافظ فرشتوں کے بارے میں جو ہمیں بیان ملتا ہے, ہم نے تھوڑی دیر پہلے میکائیل کا ذکر کیا تھا, اور میکائیل کے ساتھ اور فرشتے بھی ہیں جو اس کی کیٹیگری میں, اس کی کلاسیفیکیشن میں, اس کی جماعت میں کام کرتے ہیں, یہی والا. لیکن میکائیل کی خدمت کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایمانداروں کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. جیسے خدا کرتا ہے اپنے ایمانداروں کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور ڈیفینڈ بھی کرتا ہے. بیسیکلی تو خدا ہی ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کرتا ہے, لیکن اس پروٹیکشن کو اور اس ڈیفینس کو میکائیل اور اس کے جو ساتھی فرشتے ہیں کروبیوں میں سے, وہ اس پروٹیکشن کو جو خدا کی طرف سے ہے اور اس ڈیفینس کو جو خدا کی طرف سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب جو محافظ فرشتوں کی کیٹیگری ہے, اگر تو ہم میکائیل کی خدمت کو دیکھیں تو میکائیل جو ہے ایک تو وہ ممسوک کروبی ہے, پر وہ ممسوک کروبی ہوتے ہوئے جو گارجین فرشتے ہیں ان کا ہیڈ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک. ادروائز گارجین فرشتوں کے ناموں کا تذکرہ بائبل مقدس میں نہیں ملتا, اور نہ صرف بائبل مقدس میں بلکہ یہودی ریبریکل تھیولوجی میں بھی کہیں نہیں ملتا. صحیح. اور جو ہماری اپوکریفل بکس ہیں جو کہ غیر مسلم کتابیں پروٹسٹنٹ چرچ ان کو مانتا ہے, ان میں بھی جو محافظ فرشتے ہیں ان کے ناموں کا تذکرہ نہیں. ٹھیک. لیکن محافظ فرشتوں کی جو کیٹیگری اور کلاسیفیکیشن ہے اس کا یسوع مسیح نے خود ذکر کیا کہ محافظ فرشتے ہیں. ننھے بچوں کی بھی وہ محافظت کرتے ہیں اور ایماندار کی بھی محافظت کرتے ہیں. تو گارجین فرشتوں کا ذکر, ناموں کا ذکر کہیں نہیں ہوا. البتہ گارجین فرشتوں کا ذکر یسوع مسیح کی تعلیم میں موجود ہے اور اس کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے میکائیل کی خدمت کا ذکر دیکھا ہے تو اس میں پروٹیکشن اینڈ ڈیفینس کا ذکر ملتا ہے ہمیں. تو پروٹیکشن جو ہے وہ اگر میکائیل کے سپرد ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرے ایمانداروں تک, تو پروٹیکشن تو محافظت ہی ہے. تو محافظ فرشتوں کی جو کیٹیگری ہے اس کی ہیڈ شپ شاید مائیکل کے پاس ہے ایز ممسوک روبی ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو محافظ فرشتے جو ہیں ان کے دیگروں کے نام نہیں ہے لیکن میکائیل کا ذکر ضرور ملتا ہے. تو جو یسوع مسیح کا واقعہ ہے سر, جس میں یسوع مسیح نے باغ گتسمنی میں کہا کہ اگر میں چاہوں تو باپ سے کہوں تو 12 تمن فرشتے آ جائے, تو یہ وہی محافظ فرشتوں کی گروہ کی بات کی جا رہی ہے. ڈیفینس کا, جی ڈیفینس میں, جی جی, کیونکہ وہ ڈیفینس میں آئیں گے. بالکل. یسوع مسیح نے جس خیال سے ذکر کیا وہ ڈیفینس کے تعلق سے کیا. تو اگر ہم ڈیفینس کے تعلق سے وہ 12 تمن فرشتوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کیٹیگری میں ڈیفینس کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایمانداروں کو. جی ہاں. وہ خدمت ہم نے میکائیل کی خدمت میں دیکھا ہے. بالکل. تو پھر وہ 72,000 فرشتے بھی جو ہیں وہ میکائیل کی قیادت میں ہی کام کرتے ہیں. وہ محافظ فرشتے ہی ہیں. ٹھیک ہے سر. ہم آپ یہ بہت اچھا آپ نے ٹچ دیا. جی جی, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے بہت ہی مفصل جو ہے وہ تعلیم اس ٹاپک کے بارے میں دی, فرشتگان کے بارے میں, جس پہ تقریباً 5 ایپیسوڈز جو ہیں وہ آپ نے ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیے, تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس لیے ناظرین ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. ٹیم کلام کی روشنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے, روشنی